بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کو زمانہ جاہلیت میں بھی منحوس تصور کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات اور باطل خیالات کی زبردست تردید فرمائی اور قرآن و حدیث میں نحوست کے تصور کو ختم کیا گیا، اور ماہ سفر اور دیگر توہمات کے بارے میں خاص کر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مرض کی تعدی کوئی چیز نہیں، نہ ہی بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو کی نحوست کوئی چیز ہے، اور نہ سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز ہے۔ موجودہ دور میں بھی مسلمان اس مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھتے ہیں اور بہت سارے خوشی کے کاموں اور مسرت کی تقریبوں سے گریز کرتے ہیں، جب یہ تمام خلاف دین چیزیں ہیں۔ نحوست تو دراصل انسان کے اعمال میں ہے۔ اگر عمل اچھا ہو تو یہ بلا شبہ انسان کا بہت ہی خوشی و مسرت کا دن ہے، اور اگر عمل دین اور تعلیمات دین کے خلاف ہو تو یہ اس کے لیے نامبارک اور وبال کا سبب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عذاب دیے جانے والے دن کے بارے میں کہا کہ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جیسے وہ منحوس ایام جن کا ذکر قرآن میں آیا وہ قوم عاد کے کفار پر منحوس تھے، نہ ان کے نبی کے حق میں نہ ان پر ایمان رکھنے والوں کے حق میں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوگا وہ دن کے لیے مبارک ہوگا، اور جس پر عذاب ہوگا وہ اس کے حق میں منحوس، اور یہ مبارک و منحوس ہونا اوقات کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوگا جیسا کہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے۔ مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعے میں دن، مہینہ یا تاریخ منحوس نہیں ہوتے، نحوست تو بندوں کے اعمال و افعال پر منحصر ہے۔ ماہ سفر اور اس کی ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھ کر شادی، منگنی، سفر وغیرہ کاموں سے رک جانا سخت گناہ کا کام ہے۔ بہرحال اسلام نے نحوست کے ہر تصور کا خاتمہ کیا اور اس طرح کی سوچ و فکر رکھنے سے سختی سے منع کیا۔ اوہم پرستی یا نحوست کا تصور دراصل ایمان کی کمزوری کی بھی علامت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو خیر و شر کا مالک اور ساری کائنات کا خالق نہیں مانے گا وہ یقیناً اس طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوگا۔ ماہ سفر کے پورے مہینے کو تو منحوس سمجھا ہی جاتا ہے، لیکن خاص کر ابتدائی 13 دنوں کو نہایت منحوس قرار دیا جاتا ہے، اور ان 13 دنوں میں آفتوں اور مصیبتوں کے اترنے کا تصور ذہن و دماغ میں پیوست ہے۔ ان 13 دنوں کو ایک نام بھی دے دیا 13 تیزی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے گھرانوں میں 13ویں تاریخ کو مخصوص چیزیں فقراء میں صدقہ کی جاتی ہیں اور سمجھا جاتا ہے اب بلائیں ٹل جائیں گی اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، جبکہ یہ بھی خالصاً مشرکانہ تصور ہے۔ اسلام میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ماہ سفر میں انجام دی جانے والی خرافات اور واہیات میں ایک مہینے کا آخری چاشمبہ بھی ہے، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چہارشنبے کو غسل صحت فرمایا، سیر و تفریح فرمائی اور ہریالی پر قدم رکھا۔ یہ بھی بالکل بے سروپا بات ہے، بلکہ یہ سراسر خواہشات کی پیروی اور دل لگی ہے، کیونکہ تاریخی حقائق تو اس کے برخلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چہارشنبے کو غسل صحت نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام شروع ہوئے اور اسی بیماری میں خالصاً کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماہ سفر کی 2 راتیں باقی تھیں یا ربیع الاول کی ابتدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی۔ تاریخ طبری میں بھی یہی لکھا ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी की शिकायत पैदा हुई वो चाशंबे का दिन था, जबकि सफर के महीने के सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इब्न हशाम रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि आखिर सफर या शुरू रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अलालत शुरू हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाराए रहमत परवरदिगार की तरफ रहलत फरमाई। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 28 सफर 11 हिजरी चाशंबे की रात में आपने कब्रस्तान बकी में तशरीफ ले जाकर अहले क़ुबूर के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वहां से तशरीफ लाए तो सर में दर्द था और बुखार हो गया, और ये सही रिवायत के मुताबिक 13 रोज मुतवातिर रहा और इसी हालत में वफात हो गई। इन हक़ाइक़ की रोशनी में आखिरी चाशंबा किसी भी एतबार से आपके गुस्ल सेहत फरमाने का नहीं हो सकता, बल्कि आपके मर्ज की इब्तिदा हुई है। लेकिन नादान मुसलमान इसको खुशी का सबब समझकर घूमने और तफरी करने की बुनियाद बना चुके हैं। मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि गलत और मनगढ़ंत अकीदा है, इसीलिए नाजायज और गुनाह है। माह सफर की अजमतों का तकाजा भी यही है कि जिस तरह दीगर महीने मोहतरम है, इसी तरह यह भी एहतराम और अजमत का हामिल है। इसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।